عاشورہ کے سورج غروب ہونے کے بعد اور اس رات کی سوگواری کو شام غریباں کہتے ہیں۔ شام غریباں تقریباً ایک مجلس کی طرح ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اس مجلس میں چراغ روشن نہیں کیے جاتے، فقط کچھ موم بتی جلا کر روشنی کی جاتی ہے، اور عزادار اس رات کو جلوس یا علم برآمد نہیں کرتے اور نہ ہی زنجیر یا ماتم کرتے ہیں، بلکہ پریشانی اور غم کی حالت میں مجلس برپا کرتے ہیں۔ جس مجلس کا موضوع 61 ہجری میں گزری گئی وہ محرم کی رات ہے۔ اس رات امام حسین علیہ السلام کے خاندان پر کیا گزری تھی؟ ہر دن کے بعد رات اور ہر صبح کی شام ہوتی ہے، مگر وہ رات اور وہ شام جو محرم کی 10 تاریخ کو کوفہ کے تپتے ہوئے ریگستان اور کربلا کے خونی میدان میں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد علی رضی اللہ عنہ پر آئی، اس کی ہر گھڑی تصویر غم بن کر رہتی دنیا تک نسل انسانی کے دلوں کو تڑپاتی رہے گی۔ اس کے تصور سے مسلمانوں کے جگر جلتے رہیں گے اور اہل ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہیں گے۔ ثانیہ زہرا نے طویل سجدے سے سر اٹھایا تو سورج اہل بیت کی مظلومی پر روتا ہوا غروب ہو چکا تھا، اس کی کرنیں شہیدوں پر آنسو بہاتی ہوئی تاریک ہو چکی تھیں۔ یزید کا تمام لشکر چمنستان زہرا کو لوٹ کر عطرت پیغمبر کو ذبح کر کے پاک سیدوں کے خیمے جلا کر اور دوش مصطفیٰ کے اسوار کا سر نیزے پر چڑھا کر سو چکا تھا۔ کربلا کی ریت شہیدوں کے خون کو جذب کر چکی تھی۔ عباس رضی اللہ عنہ کے بازو قلم ہو چکے تھے، قاسم رضی اللہ عنہ کی جوانی لٹ چکی تھی اور اکبر رضی اللہ عنہ کی لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے، تسبیح کے دانے خاک میں مل چکے تھے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے۔ شہیدوں کے خون سے خاک کربلا سیراب ہو چکی تھی اور امام پاک کا سر اقدس نیزے پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا تھا۔ ہمارے ہاں کوئی غریب سے غریب، مفلس سے مفلس، بیگانے سے بیگانہ اور برے سے برا آدمی بھی مر جائے تو اس کے گھر والے 3 دن تک سوگ کی پھولی ڈالے رہتے ہیں۔ پھر مرنے والے کے عزیز و اقارب، دوست، احباب اور واقف ناواقف لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، اظہار افسوس کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور دلاسا دیتے ہیں، مگر گدھاؤں کو شہنشاہ کر دینے والے تسنیم و کوثر کے مالک، باغ جنت کے سردار، آیت تطہیر کے وارث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، علی المرتضیٰ کے نور نظر اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے لخت جگر، دین و اسلام کی حفاظت، حق و صداقت کی پاسبانی اور عظمت قرآن کی رکھوالی کی خاطر میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں تو کوئی سوگ منانے والا نہیں، کوئی آنسو بہانے والا نہیں اور کوئی پرسان حال پوچھنے والا نہیں۔ یہ پاک گھرانہ اور رسول اللہ کے نواسے صرف انسانوں کے سوگ منانے کے ہی محتاج نہیں تھے، بلکہ ان کا سوگ تو زمین و آسمان نے منایا۔ شمس و قمر کی روشنی مدھم پڑ چکی تھی، فرش و عرش روئے، فرشتوں نے آہیں بھریں اور خود امام الانبیاء میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ یہی نہیں بلکہ اس دن سورج کو گہن آ گیا، 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، افق کی سرخی ابھی تک موجود ہے، 7 دن تک دنیا میں اندھیرا چھایا رہا۔ بیت المقدس کے ہر پتھر سے تازہ خون کے فوارے نکلے، یزیدی لشکر کے گوشت سے آگ کے شعلے اٹھے۔ ایک آدمی نے امام پاک کی مذمت کی تو بحکم الہی آسمان سے 2 ستارے ٹوٹے، جس سے اس بدبخت کی آنکھیں جاتی رہیں۔ شام غریباں کے خوفناک اندھیروں نے میدان کربلا کو جو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا اور رات کی تاریکی کوفہ کے ریگستان میں جب مکمل طور پر مسلط ہو چکی تو امام پاک کی ہمشیرہ نے پھٹی ہوئی کنات سر پر اوڑھی اور جلے ہوئے خیمے کے ٹکڑے کا پردہ بنا کر شمشیر حیدری ہاتھ میں لے کر لاشوں کو اکٹھا کر کے پہرا دینے لگیں۔ اپنے بھائی حسین سے کبھی جدا نہ ہونے والی بہن سیدہ زینبۃ الزہرا نے بھائی کی لاش کو سینے سے لگایا، بدن مبارک سے مٹی جھاڑی، خاک کربلا کو بوسہ دیا۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ بنت علی نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار لاشوں کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ سیدہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ تو کون ہے اور لاشوں کے گرد چکر کیوں لگا رہا ہے؟ اس سوار نے پوچھا، بی بی یہ لاشیں کن کی ہیں؟
سیدہ فاطمہ تو زہرا کی صاحبزادی نے جواب دیا، یہ علی اکبر کی لاش ہے اور یہ علی اصغر کی لاش ہے۔ سوار نے پھر سوال پوچھا کہ اے بی بی، یہ دو چھوٹی چھوٹی لاشیں کن کی ہیں؟ سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پیارے بیٹے اون و محمد ہیں جو میں نے اپنے بھائی اور اپنے نانا کے دین پر قربان کر دیے ہیں۔ فاطمہ کی لاڈلی کا جواب سن کر سوار جانے لگا تو بی بی زینب نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور پوچھا، اے سوار، تو بھی تو بتا کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے؟ جب سوار نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو بی بی زینب نے کیا دیکھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے نانا جان سید محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ترمذی شریف اور مشکات شریف میں روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ اپنا ایک خواب بیان کرتی ہیں کہ میں نے آج نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور آپ کا چہرہ مبارک کسی لمبے سفر کی وجہ سے غبار آلودہ تھا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت اپنے نواسے حسین کی شہادت گاہ سے آ رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک غم حسین کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر سید الانبیاء بھی اپنے روضہ انور میں تڑپ اٹھے اور پھر اپنے نواسے کی شہادت گاہ پر تشریف لائے اور اس لمبے سفر کا گرد و غبار آپ کے چہرے انور پر پڑا، تو پھر اس نبی کی امت پر لازمی ہے کہ غم حسین کو قیامت تک زندہ رکھا جائے۔ مگر میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ یاد حسین کو صرف محرم کے 10 دنوں میں مخصوص کر دیا جائے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں اصل میں وہ حسینی عظمت کے اس راز کو نہیں سمجھ سکے، اس لیے کہ فاطمہ کے لال کی شہادت عظمیٰ کے جانسوز صدمے کو چند دنوں کی آہ و بکا سے پورا نہیں کیا جا سکتا، اور اہل بیت کی مظلومیت، آل مصطفیٰ کی بے کسی اور حضرت حسین کی قربانی کے دردناک حادثے کو سال کے صرف ان 10 ایام میں آنسو بہا کر مقام حسین کو دکھایا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ دنیا میں عزت و آبرو کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو غم حسین میں ہمیشہ کے لیے کھو جائیے۔ پھر اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال پاک کے بعد بھی اپنے روضہ اقدس میں مکمل طور پر زندہ ہیں اور آپ جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ کربلا معلیٰ کی زیارت باعث برکت اس لیے کہ وہاں سید الانبیاء تشریف لائے۔ مشہد مبارک میں جانا باعث سعادت اس لیے کہ امام الانبیاء وہاں تشریف لائے۔ یزیدی فوج نے عاشورہ کا سورج غروب ہوتے ہی عورتوں کو خیموں سے باہر نکال دیا اور خیموں کو آگ لگا دی، اور اس وقت مسورات فریاد کرتی رہیں اور اپنے پیاروں کی لاشوں کو دیکھ کر روتی رہیں۔ عمر بن سعد نے شام عاشورہ کو امام علی مقام، امام حسین اور کربلا کے دوسرے شہداء کے سروں کو، کہ جن کی تعداد 72 تھی، اپنی فوج کے چند سرداروں کے ساتھ ان تمام شہداء کے سر ابن زیاد کے دربار میں پہنچائے۔ عمر بن سعد اپنے لشکر کے ہمراہ اس رات کربلا میں ہی رکا اور دوسرے دن ظہر کے قریب اپنے سپاہیوں کی لاشوں کو دفن کرنے کے بعد اہل بیت اور دوسرے بچے ہوئے افراد کو ساتھ لے کر کوفے کی جانب روانہ ہوا۔ تاہم محرم کی 11ویں رات، جسے شام غریبہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت زینب نے نماز شب ترک نہ کی، لیکن اس مصیبت اور صدمے کے باعث اس رات نماز شب بیٹھ کر ادا کی۔ شام غریبہ کی رات کیسے کٹی، یہ بی بی زینب کے دل سے پوچھئے یا شہر بانوں کی آنکھوں سے پوچھئے، یہ عابد کے جگر سے پوچھئے یا سکینہ کے سینے سے پوچھئے، یا آغوش فاطمہ سے پوچھئے، یا نگاہ علی سے پوچھئے، یا روح فطرت سے پوچھئے۔ صبح ہوئی تو کوفہ کے اس ریگستان میں امام الانبیاء کے نواسے کی صدائے توحید و رسالت گونج اٹھی، اور بیمار سید نے میدان کربلا میں دنیا کو یہ بتا دیا کہ آل مصطفیٰ پر پانی بند کر کے ان کو تڑپایا تو جا سکتا ہے، لیکن اہل سادات سے توحید و رسالت کی صدائے حق کو مٹایا نہیں جا سکتا، اور انتہائی مظلوموں بے کسی کے عالم میں بھی وہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کے باوجود بھی اور جان سوز صدموں سے چور چور ہونے کے بعد بھی ایک سید کے گھر سے حق و صداقت کی آواز آتی رہے گی۔